جامشورو کے علاقے میں علی حیدر عرف حیدر مہر ان کے 3 دوسرے ساتھیوں کے پولیس مقابلے میں مارے جانے سے متعلق انتہائی اہم سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ انکشاف بعض حساس اداروں کی خفیہ رپورٹوں میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، ایک ٹیلی فون کال کے ریکارڈنگ کی صورت میں۔ یہ ٹیلی فون جو ہے یہ خود علی حیدر کی جانب سے جو ہے سندھ کے ایک پولیس افسر کو کیا گیا تھا، اس سانحے کے بعد جب خود علی حیدر عرف حیدر مہر کے ہاتھوں جو ہے کراچی سچل کے علاقے میں ایک نوجوان کا قتل ہوا، جس سے وہ کار چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مزاحمت پر اس کا قتل ہوا اور قتل کے بعد وہ اس کی گاڑی چھین کر وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ فرار ہوتے ہوئے جو ہے علی حیدر عرف حیدر مہر ڈاکو نے جو ہے ایک پولیس افسر کو فون کیا اور کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تو گاڑی چھیننا چاہ رہا تھا لیکن مزاحمت پر جو ہے وہ نوجوان میرے ہاتھوں مارا گیا، اب میں کیا کروں؟ جس پر اس پولیس افسر نے کہا کہ تم سیدھا جو ہے وہ ہائی وے لے کے جامشورو کے قریب پہنچو اور وہاں پر جو میر حیدر کھوسو کا گاؤں ہے وہاں جا کر پناہ لے لو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ ٹیلی فون کال بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پراسرار اور ڈرامائی مقابلہ ہوتا ہے، جس میں علی حیدر عرف حیدر مہر ان کے 3 ساتھی جو ہے پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں۔ وہ پولیس افسر کون تھا جس سے جو ہے مقتول ڈاکو کی اس پراسرار مقابلے سے پہلے بات ہوئی تھی؟ اب یہ میں نے اشارتاً ساری بات کہہ دی ہے۔ اب یا یہ تو خود بتا سکتے ہیں جامشورو کے ایس ایس پی مسٹر چھانگا، یا پھر حیدرآباد کے ایس ایس پی عدیل چانڈیو، یا پھر ان کے ڈی آئی جی طارق رزاق دھاریجو، کیونکہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ یہ اس پولیس مقابلے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، سب جانتے ہیں بشمول سندھ پولیس کے سربراہ کے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب پولیس مقابلہ ہوا، حساس اداروں کی جانب سے ایس ایس پی جامشورو سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ مرنے والوں کے پاس سے کیا کیا ملا ہے، ان کے ٹیلی فون کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس سے کوئی ٹیلی فون برآمد نہیں ہوا، یعنی کوئی ایک بھی ثبوت ہاتھ نہیں لگا پولیس کے۔ چاروں کے پاس ٹیلی فون تھے، وہ فون کہاں چلے گئے، ان کو پر لگ گئے، کسی نے آگ لگا دی، کہاں چلے گئے کسی کے علم میں نہیں، لیکن فون تھے، فون استعمال ہوا تھا اور فون کال جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے۔ اس فون کال کے ٹریس ہونے سے ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرنے والے ڈاکو علی حیدر کی کسی ایس ایچ او سے بات ہوئی تھی اور اس ایس ایچ او کو معلوم تھا کہ یہ قتل اور ڈاکہ زنی کی واردات کر کے وہاں سے فرار ہو کے کھوسو گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پھر ان کا پولیس مقابلہ ہوا۔ یہ پولیس مقابلہ کس سے ہوا؟ کون اس پولیس مقابلے کے ہیروز ہیں؟ جو ہیروز ہیں وہی اس مقابلے کے ویلن بھی اب بننے جا رہے ہیں، اس تازہ ترین پیش رفت کے بعد۔ گرچہ اس پیش رفت کا علم سندھ پولیس کے سربراہ کو ہے، اس پیش رفت کا علم خود ڈی آئی جی حیدرآباد کو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیش رفت پر اب کون انکوائری کرے گا، کون ثبوت اکٹھے کرے گا، کون شواہد کو سامنے لائے گا جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے جو ہے کسی پولیس افسر کو ٹیلی فون کیا تھا۔ ماں سوائے ٹیلی فون ٹریس ہونے کے، وہ ٹریس بھی خود حساس اداروں نے کیا ہے۔ ان کے پاس ایک ٹیلی فون کال کے علاوہ اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ پورا کا پورا پولیس مقابلہ ہی جعلی ہے، اور جو اس کے اب بینیفیشری ہیں وہی جو ہے انہی کے ہاتھ جو ہے ان ڈاکوؤں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ڈاکو ہیں وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ خود ایک نوجوان کا قتل کر کے آئے تھے، ایک ایسے نوجوان کا جو کہ
سندھ کے ایک سابق صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، خود کوسو برادری کے سربراہ اور مکسی برادری کے سربراہ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نادر مکسی کے ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نادر مکسی کو بھی جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کا علم ہے کہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ زندہ پکڑنے کے بعد گولیاں ماری گئی ہیں۔ گولیاں کس نے ماری ہے؟ ظاہر ہے وہی مار سکتا ہے جس کا راز فاش ہونے کا ڈر تھا کہ ان ڈاکوؤں سے جو ہے کسی پولیس والے کے بھی براہ راست تعلقات ہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام تر وارداتیں جو ہے وہ اس پولیس افسر کے کہنے پر کر رہا تھا، یا وہ پولیس افسر بھی اس گینگ کا حصہ تھا۔ کچھ بھی اب کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یا حساس اداروں کے پاس کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، مائے سوائے ایک ٹیلی فون کال کی جو کہ ٹریس ہوئی تھی۔ اب جس ٹیلی فون سے وہ کال ہوئی تھی، وہ ٹیلی فون ہی جو ہے وہ ناکارہ کر دیے گئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، ٹیلی فون ہی ضائع کر دی گئے۔ تب اس کا فرانزک کون کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پولیس والوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیے گا، اب ان کے ٹیلی فون اگر قبضے میں لے کے ان کی فرانزک کی جائے تو سوال یہ کہ ان کو کس کا ٹیلی فون آیا تھا۔ ہاں، اب اس ٹیلی فون سے اگر مرنے والے ڈاکو کے نام پر وہ ٹیلی فون ہوگا تو تب تو ٹریس ہو سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے فون کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راکٹ سائنس، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت کی جا سکے کہ مرنے والے ڈاکو کی مرنے سے پہلے کسی پولیس افسر سے بات ہوئی تھی۔ بات کیا ہوئی تھی وہ بھی سارا جو ہے ریکارڈ اس وقت موجود ہے حساس اداروں کے پاس۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چونکہ سندھ پولیس کے سربراہ اس میں بہت زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، انہیں بڑے انعامات، کرامات اور بہادری کے جو ہے تعریفی اسناد سے انہیں نواز دیا ہے، اب وہ کیسے ریورس گیئر لگا سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے بہت آگے اس وقت بڑھ چکا ہے۔ اب یہ اطلاع ہمیں بھی حساس ادارے کے ایک خبری کے ذریعے ملی ہے۔ اگر اس پہ آئی جی چاہیں تو اس میں انکوائری کروا کے اس میں کچھ نہ کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیس مقابلہ جو ہے دوسرے مقابلوں کی طرح سے یہ بھی اپنی شفافیت کھو چکا ہے۔ یہ مقابلہ بھی جو ہے وہ 2 نمبری کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، کیونکہ سب کے سب جو ہے مارے گئے اور کوئی ایک بھی ثبوت جو ہے موقع واردات پر نہیں چھوڑا گیا ہے، اور نہ ہی ظفر چھانگا ایس ایس پی جامشورو اس بارے میں کچھ کہنے کو ہمیں تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا مختصر ترین سا ویلوگ۔ کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کسی کو اگر اس واقعے سے متعلق کچھ علم ہو، کوئی معلومات ہو، کوئی پولیس افسر ہو کچھ جانتا ہو، یا مرنے والے کے کوئی لواحقین اگر اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283۔ مرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہے، کسی کے خلاف غیر قانونی قدم اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے پولیس والا ہو یا کوئی ڈاکو ہو۔ پولیس والا بھی انسان ہے تو ڈاکو بھی انسان ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ میں جعلی پولیس مقابلوں کے بدترین مخالف ہوں، چاہے پنجاب پولیس کرے، سندھ پولیس کرے، کوئی بھی کرے، جعلی پولیس مقابلوں کی اخلاقیات میں اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پولیس والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے انہوں نے جعلی پولیس مقابلے میں مارا وہ قاتل ہے، ڈاکو ہے، تو یہ فیصلہ کرنا ان کا کام نہیں ہے، نہ یہ ان کا استحقاق ہے وہ کسی کو قاتل کہے، کسی کو ڈاکو کہے، اور کسی کو یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اس نے قتل کیے ہم اسے مارے، تو پھر اس قاتل میں اور پولیس کا فرق آپس میں ختم ہو جاتا ہے، پھر دونوں ایک ہی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف ایک نے وردی پہن رکھی ہے، دوسرے نے وردی نہیں پہن رکھی ہے، یہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ مقابلہ بھی اسی طریقے سے اس وقت جعلی مقابلہ تقریباً بن چکا ہے۔ تو کسی کو اگر اس کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کا نام جو ہے صیغہ راز میں رکھیں گے، لیکن ہم ان کی اطلاعات کی تصدیق کے بعد اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں
اللہ حافظ.